واؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بچے کی نفسیات کو سمجھیں، یہ ایک اصول ہے۔ بعض اوقات بچہ کسی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے اور پھر رکتا ہی نہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں روتا بلا وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ روتے ہوئے بچے کو مسکرانے پر آمادہ کر لینا، یہ ماں کا بڑا فن ہے۔ اس راز کو ماں ہی سمجھتی ہے کہ کون سے موقع پر کون سی بات کروں کہ روتا ہوا بچہ ہنسنے لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ ایک ہی سیکنڈ میں بچے کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور دوسرے ہی سیکنڈ میں وہ مسکرا کر کوئی بات کر رہے ہیں، بلکہ آنسو بہتے رہتے ہیں اور وہ مسکرا پڑتا ہے۔ تو یہ فن صرف ماں کے پاس ہوتا ہے۔ باپ چاہے الٹا لٹک جائے یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش بھی نہ کرے یہ کام کرنے کی۔ یہ بچوں کا رونا ہنسنا ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے بچے کو کس طرح ہنسانا ہے، روتے ہوئے بچے کو کس طرح مسکرانے پر مجبور کرنا ہے۔ ماں کو نصیحت کر رہے ہیں یہ حضرت کہ اچھی طرح آپ پڑھیں کہ بچہ کس بات پر مسکراتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ ایسی بات کریں کہ روتا ہوا بچہ ہنستے ہوئے آپ کے پاس آ جائے۔ پھر جب بچہ نارمل ہو جائے تو ہمیشہ اس سے مذاکرہ کریں، ڈسکس کریں اس سے کہ بیٹے آپ جو رو رہے تھے نا، اتنا چلا چلا کر رو رہے تھے، ہم بہت ڈر گئے، پریشان ہو گئے، آپ کو کیا ہوا تھا اس وقت، کیا وجہ ہوئی تھی۔ اب اس ٹائم پر بچے کو بولنا کیسے رو رہا ہے، شیطان کی آواز ہے، منحوس ہے، یہ ہے وہ ہے، لا حول ولا قوة۔ تو وہ بیچارہ سمجھے گا کہ جب میں روؤں گا تو امی کو غصہ آئے گا، ابو کو غصہ آئے گا، تو ان کو اگر غصے میں لانا ہے تو مجھے رونا ہے۔ اس نے آپ کی دکھتی رگ پکڑ لی۔ اب وہ جب بھی آپ کو غصے میں لانے کا ارادہ کرے گا تو روئے گا، بلا وجہ روئے گا، اور جب آپ پوچھیں گے تو وہ تھوڑی بولے گا کہ میں آپ کو غصے میں لانے کے لیے رویا تھا۔ اس لیے بچے کی کسی بھی حرکت پر غصے میں نہیں آنا چاہیے، یہ ایک اصول یاد رکھیں، کسی بھی حرکت پر غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اب بچے کی یادداشت اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی آپ کو سب کچھ بتا دے گا، یعنی رونے کی وجہ بچہ بتا دے گا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں بتاؤں گا تو میری امی کو بات کا پتہ چل جائے گا۔ اصل میں بچوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ابتدا سے حضرت کی جو ہدایات ہیں اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ بچے کو ٹائم دینا چاہیے، بچے سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں بڑا عجیب ماحول ہے، بچہ آتا ہے کچھ بولنے کے لیے، اے جاؤ تم بہت چھوٹے، تم کو کیا پتہ ہے، بیٹھ جاؤ، جاؤ کھیلو اپنے کھیل میں رہو، بڑوں کے بیچ میں نہیں آنا، اب ختم۔ اس کی تو وہ جو حاصل کرنے کی صلاحیت تھی نا وہ ختم ہو۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اگر دو چار لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوں اور میں اپنی امی کے پاس جاؤں گا تو جھڑکی سنوں گا، ابو کے سامنے جاؤں گا تو گالی سنوں گا، اس لیے مجھے جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ جو ہے لاشعوری طور پر دور ہوتا رہتا ہے باپ سے اور ماں سے، قریب نہیں آتا۔ ان کو قریب رکھنا ہے تو ان سے باتیں کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بچہ بن کے بات کرنا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہیں عرش پہ اور بچہ ہے فرش پہ اور آپ بات کر رہے ہیں تو نہ آپ کی اس کو سمجھ آئے گی، نہ اس کو جو ہے آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ بچے سے بچہ بن کر بات کرنا چاہیے۔ کمال ایک بڑے آدمی کا یہ ہے کہ سامنے والا جیسا ہے اس سے ویسے ہی بات کرنا۔ اب ہم اپنے نمبر لگا کے بیٹھ گئے اور اپنا ایک اسٹیج بنا کے بیٹھ گئے کہ ہم اس سے نیچے نہیں اتریں گے، جو آئے وہ ہم سے ہمارے معیار کے مطابق بات کرے۔ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے سوچتے اور انبیاء کرام کے بعد ان کے اصحاب، ان کے حواریین، صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، یہ سارے کے سارے اگر ایسے سوچتے نا تو آج دنیا جہنم بنی ہوتی، جہنم۔ کہیں بھی آپ کو نہ اللہ کا نام ملتا نہ رسول کا نام ملتا۔ ان لوگوں نے جیسے لوگ تھے ویسے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے کو مٹا کر اپنے کو چھوٹا کر کے کام کیا، اس لیے کام ہوا۔ تو بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑے گا۔ کبھی کبھی بچہ فالتو باتیں کرتا ہے، آپ سنیں کبھی بچے کی باتیں ایسی مکس اپ ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کبھی یہاں کی بات کرے گا، کبھی وہاں کی بات کرے گا، کبھی ادھر کی کرے گا، کبھی ادھر کی کرے گا، کبھی کوئی کام کی بات کر دے گا اور کبھی فالتو بات کر دے گا۔ اب آپ بور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس چپ کرو، بہت ہو گیا۔ آپ کے لیے بہت ہو گیا، اس کے لیے بہت نہیں ہوا نا، اس کی کیپیسٹی تو بہت ہے ماشاءاللہ۔ آدھے بچے ہوتے ہیں بولتے رہیں گے، آپ سنتے سنتے تھک جائیے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ سنیے، ایسا نہیں کہ آپ ان کو 2 منٹ میں خاموش بٹھا دیے، تو اس کی جو بولنے کا اندر کا جو ہے نا، اس کو بھڑاس کہیں گے، وہ باہر کیسے آئے گی؟ پھر وہ اس کو نکالنے کے لیے کوئی غلط
تلاش کرے گا، کوئی غلط صحبت میں چلا جائے گا، پھر اس کی کوئی سننے والا ملے گا تو پھر وہ اس کی سنے گا۔ اسی ضمن میں ایک اور نقطہ کہ حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ عورتوں کا مزاج بھی تقریباً بچوں سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک نقطہ ہے کہ عورتیں بچوں سے اور بچے عورتوں سے کیوں اتنے اٹیچ ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ مزاج ان لوگوں کا آپس میں ملتا جلتا ہے اور طبیعت بھی ملتی جلتی ہے، اور عورتیں بھی تقریباً بچہ ہی ہوتی ہیں۔ اگر مرد یہ سمجھ لینا کہ عورتیں جو ہے وہ بچے ہی ہوتی ہیں تو 90% جھگڑے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بچوں کے ساتھ ایسے جھگڑے نہیں ہوتے بڑوں کے، بچہ ہے یہ کہے کہ جھگڑے نمٹا دیے جاتے ہیں۔ تو عورتیں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ، بچے عورتوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی آپس میں بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی لوگ جو ہے ہنستے ہیں ان کی آپس میں باتیں سن کر، لیکن مرد جو ہے وہ بات کرتا ہی نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی بہت باتیں کرتی ہیں، ان کی باتیں سننا چاہیے، وہ سنانے کے لیے ہی جو ہے پیدا ہوئی ہیں، تو ان کی سننا چاہیے۔ انہوں نے نبیوں کو سنایا ہے، تو غیر نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سنوں گا، اس لیے سننا چاہیے۔ جب سنیں گے تو ان کے اندر کی بڑاس نکل جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں اگر آپ نہیں سنیں گے ان کی بات تو نیک دیندار بچی ہوگی تو وہ کیا کرے گی، اپنی ماں کو سنائے گی، بہن کو سنائے گی، بھائی کو سنائے گی، کسی سہیلی کو سنائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں کھوٹ ہوگا، طبیعت میں بے حیائی ہوگی، نیکی نہیں ہوگی، تقوی نہیں ہوگا، تو پھر وہ غیر مرد سے راہ و رسم بنائے گی، تعلقات بنائے گی، اور اس سے جو ہے اپنے دل کی بات کہے گی۔ اور غیر مرد جو ہے وہ ان کے اندر یہ بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے، چور ہوتا ہے اندر کا، چھپا ہوتا ہے۔ وہ غیر عورت سے جتنا اپنے آپ کو ہمدرد بنا کے بات کریں گے اتنا کبھی اپنی بیوی سے اپنے آپ کو ہمدرد بنا کے بات نہیں کریں گے۔ اور عورتیں جو ہے بیچاری بڑی جلدی پھسل جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا پورے دنیا میں جو ہے سب سے بڑا ہمدرد ہے اور سب سے بڑا یہ مجھے سمجھنے والا ہے اور میرے درد کو اور دکھ کو جاننے والا ہے، تو پھر وہ پھسلتی چلی جاتی ہیں۔ تو بچے کی بھی بات سننی چاہیے، عورتوں کی بھی بات سننی چاہیے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں بتاؤں گا تو میری امی کو بات کا پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو خود بتا دے گا کہ امی میں اس وجہ سے رو رہا تھا اور چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی بچے کے اندر ابھی یہ شعور نہیں جاگتا کہ میں امی کو نہیں بتاؤں گا، میں امی سے چھپاؤں گا، نہیں، آپ پوچھیں بتا دے گا فوراً۔ تو جب وجہ کا پتہ چل جائے گا تو آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ جیسے آپ کو بچے نے وجہ بتائی رونے کی، کیا وجہ؟ کہ وہ یہ کہے گا مثال کے طور پر کہ میں اسکول سے آیا اور آپ نے مجھے پیار ہی نہیں کیا، آپ نے مجھے یہ پوچھا ہی نہیں کہ بیٹے آج اسکول میں کیسے گزارے وہ وقت، آپ نے مجھے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اس وقت جوس لیں گے آپ، دودھ لیں گے، کیا لیں گے، آپ کو چاکلیٹ چاہیے، آئس کریم چاہیے، آپ نے کام میں لگی رہی، اس لیے میں رو رہا تھا۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جو ہے توجہ چاہتا ہے، تو آپ آئندہ کل جو ہے وہ غلطی نہ کریں، اور بچہ جیسے اسکول سے آیا آپ پہلے اس پر توجہ دیں۔ بچہ خود ہی چاہتا ہے کہ آزاد رہے، ایک بچے کی جو ہے فطری چیز ہوتی ہے، بچہ آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ زیادہ دیر جو ہے ماں کو باپ کو تنگ بھی نہیں کرتا، اس کو اس کی مصروفیت اور اس کا جو ہے کھیل کود والا معاملہ، اس کی ایکٹیویٹی پیاری ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آزماتا ہے تو آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا ماں کے ساتھ میں اسکول سے آ کر، بس تھوڑا سا اپنی غرض پوری کروا لے گا اور تھوڑا سا جو ہے ہائی ہیلو کر لے گا، پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائے گا۔ تو آپ اپنے کام میں لگ جائیں، وہ 5 منٹ آپ اس کو نہیں دیں گے تو بچہ جو ہے اس کے بعد 50 منٹ تک روتا رہے گا، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آتے ہی جو ہے رونا کیوں شروع کر دیا، جبکہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی رونے کی۔ عورتیں بچوں سے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتی، ان سے اندر کا راز نہیں اگلواتی اور اندر کی بات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے پھر اگلی دفعہ بچے کو ہینڈل نہیں کر پاتی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فطری حیا کی وجہ سے بچہ ہو یا بچی نہیں بولتے اپنے والدین کو، وہ بھی اگلوانا ایک مستقل فن ہے۔